کل جو سوالات کثرت سے پوچھے جا رہے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو وہ کس حد تک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ آج میں انہی سوالات کے بارے میں آپ سے تجزیہ شیئر کروں گا۔ موجودہ قومی اسمبلی چونکہ اپنی مدت 12 اگست کو پوری کر رہی ہے، اس اسمبلی کے ممبرز نے 13 اگست 2018 کو حلف اٹھایا تھا۔ اس حساب سے ان کی 5 سال کی مدت 12 اگست 2023 کو مکمل ہو جائے گی، اور جب یہ مدت مکمل ہو جائے گی تو یہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی، اور ڈیزالو ہو جانے کے 60 ڈیز کے اندر لازم ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہ الیکشن کمیشن انتخابات کا انعقاد کرے۔ البتہ اگر 12 اگست سے پہلے وزیر اعظم قومی اسمبلی کو خود سے ڈیزالو کر دیں، جس کا انہیں اختیار ہے، ایک دن پہلے بھی ڈیزالو کر دیں، یعنی 11 اگست کو یا 10 اگست کو یا جیسے کہا جا رہا ہے 8 اگست کو، تو اس صورت میں جس دن وہ ڈیزالو کریں گے اس کے 90 ڈیز کے اندر انتخابات کروانے ہوں گے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ وقت مل جائے الیکشنئرنگ کے لیے تو وہ غالباً 90 ڈیز کی آپشن کو ایکسرسائز کریں گے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں چھوٹی ہی الیکشن کیمپین ان کے لیے مناسب ہے تو پھر وہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری ہونے دیں گے، اور اس کے بعد پھر 7 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہے گی کہ انہیں شاید اپنی کیمپین کرنے کا اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوگا، تو اس لیے شاید وہ چند دن پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں اور پھر 90 ڈیز کے اندر الیکشن منعقد ہو جائیں۔ اس کے پیش نظر انتخابات کی کانسٹیٹیوشنل صورتحال تو یہ ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات، جس میں صوبائی اسمبلیوں کو قبل از وقت ڈیزالو کر دیا گیا، پنجاب کی اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی، اور ان کے انتخابات کو 90 ڈیز میں منعقد ہونا تھا، لیکن پھر وہ انتخابات منعقد نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب اس کو سپریم کورٹ نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ڈیٹ بھی مقرر کر دی 14 مئی کی، تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ لوگ اس بارے میں تھوڑے سے شک میں مبتلا ہے کہ یہ الیکشن جو آنے والے ہیں یہ بھی آئین کے مطابق دیے گئے وقت کے اوپر منعقد ہو بھی سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن آئینی پوزیشن تو یہی ہے، جب میں نے عرض کر دی، اگر یہ اسمبلی اپنے وقت پہ ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے 12 اکتوبر کے لگ بھگ کوئی ڈیٹ ہوگی جس پہ الیکشن ہوں گے۔ اگر اس سے پہلے ڈیزالو کر دی جاتی ہے تو پھر نومبر کی شاید کوئی ڈیٹ ہوگی جس میں انتخابات ہوں گے۔ تو نومبر کے اندر بہرحال آخری حد ہے جس تک انتخابات ہو سکتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق۔ جہاں تک پچھلے صوبائی اسمبلی کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان 2 اسمبلیوں کے انتخابات پاکستان کی تاریخ میں، یعنی 1973 کے آئین کے پاس ہونے کے بعد سے پہلی مرتبہ ایسے ہونے جا رہا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا، کہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات الگ سے ہوتے اور باقی 2 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات پھر اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہوتے۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال تھی، اور اگرچہ اس بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء موجود ہیں، لیکن ایک وجہ جس کی وجہ سے یہ انتخابات نہیں ہو سکے وہ یہ تھے کہ ہمارے ملک میں چونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا نظام نافذ ہے، تو یہ جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوتے تو صوبائی اسمبلیوں کے لیے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بن گئی تھیں، پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، لیکن چونکہ قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو رہے تھے تو اس لیے مرکز میں کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود نہیں تھی۔ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، جو ایک سیاسی حکومت ہے، اور وہ کئی طریقوں سے پنجاب کے اندر انتخابات میں اور خیبر پختونخوا کے اندر انتخابات پہ اثر انداز ہو سکتی تھی، کیونکہ مرکز کے بہت سے ترقیاتی کام بھی چل رہے ہوتے ہیں صوبوں کے اندر، ان کے افسر بھی تعینات ہوتے ہیں صوبوں کے اندر، تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انتخابات پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر وہ ایک سیاسی حکومت ہو۔ اگر وہاں پہ بھی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو تو اس بات کے امکانات کم ہیں کہ پھر صوبوں کے اندر انتخابات ہوتے وقت کوئی دخل اندازی ہو یا کوئی ریگنگ کی صورتحال پیدا ہو۔
تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ انتخابات نہیں ہو سکے کہ اس وقت یہ مرکز کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں تھی، اور اس صورت میں فری اینڈ فیئر انتخابات پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہونے کے معاملات ذرا مشکوک تھے۔ اور پھر یہی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ چند مہینوں کے بعد جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے تو اس وقت پھر پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر دو صوبائی حکومتیں وجود میں آ چکی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ پھر کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ ہوتی جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے۔ تو قومی اسمبلی کے چونکہ جو ممبرز کی تعداد ہے اس میں سے 50% سے زائد تو پنجاب سے ہیں، اور پھر خیبر پختونخوا سے بھی ہیں، یہ مل کے کوئی 70-75% قومی اسمبلی کا بنتے ہیں، اور اگر وہاں پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہ ہوتی تو قومی اسمبلی کے انتخابات کے دوران وہ بھی اس کے اوپر بہت اثر انداز ہو سکتی تھی۔ اور پھر یہ معاملہ صرف اسی سال کا نہیں تھا، انہی انتخابات کا نہیں تھا، یہ پھر ہر 5 سال کے بعد یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا، اور یہ انتخابات سارے 5 اسمبلیوں کے ایک وقت میں نہ ہوتے۔ تو یوں یہ جو صورتحال پیدا ہوتی کہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی تھیں یہ انتخابات کے موقع پہ حکومتیں، تو یہ صورتحال پھر ہر 5 سال کے بعد ریپیٹ ہوتی، اور انتخابات شاید کبھی بھی فری اینڈ فیئر نہ ہو پاتے۔ تو یہ ایک بڑی وجہ تھی، اس کے اوپر مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک یہ بھی وجہ تھی کہ صوبائی اسمبلیوں کے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات، باوجود اس کے کہ آئین میں یہی لکھا تھا، لیکن آئین میں چونکہ یہ بھی لکھا تھا کہ وہاں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس اگر ہر صوبے میں اور مرکز میں موجود نہیں ہوگی تو پھر شاید کیئر ٹیکر گورنمنٹس کی جو منشا ہے اور جو اس کا جو مقصد ہے وہ پورا نہ ہوتا۔ تو یہ آرٹیکل 224 کے اندر جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوں، وہاں آرٹیکل 224A کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس قائم کی جائیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو اب چونکہ 5 اسمبلیوں کے انتخابات اکتوبر میں یا نومبر میں ہونے جا رہے ہیں، تو اب وہ وجہ موجود نہیں رہی کہ مختلف موقعات پہ الیکشن ہو رہے ہیں لہٰذا ان کو ٹالا جائے یا ان کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اب تو ساری اسمبلیوں کے انتخابات ہو رہے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان انتخابات کو مزید پوسٹ پون کیا جائے۔ یہ درست ہے کہ آئین کے آرٹیکل 232 کے مطابق اگر قومی اسمبلی یا مرکزی حکومت ہنگامی حالت کا اعلان کر دے، اور پھر اس ہنگامی حالات کی وجہ سے یعنی پروکلیمیشن آف ایمرجنسی کی وجہ سے پھر وہ قومی اسمبلی کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ یعنی قومی اسمبلی یہ اپنی مدت میں جو 5 سال کی مدت مکمل ہو رہی ہے 12 اکتوبر کو، اس میں مزید 1 سال تک کا اضافہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ اضافہ کر دیتی ہے تو پھر ظاہر ہے قومی اسمبلی کے الیکشن بھی 1 سال پوسٹ پون ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آرٹیکل 232 میں یہ پروویژن صرف قومی اسمبلی کے بارے میں ہے، یہ صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے 4 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکتوبر یا نومبر میں بہرحال کروانے پڑیں گے اگر یہ قومی اسمبلی کے انتخابات کو پوسٹ پون بھی کر دیا جائے۔ اور اگر یہ پوسٹ پون کر دیے جائیں قومی اسمبلی کے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں نہیں ہوں گے، اور وہ ساری مشکلات اور ساری خرابیاں جو پیدا ہونے کا امکان تھا 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات پہلے ہونے کی وجہ سے، وہ پھر نہیں ہو پائیں گے، وہ پھر مزید خرابیاں پیدا ہوں گی، اور پھر وہی آرگومنٹ دیا جائے گا کہ انتخابات کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس وجوہات سے میرا خیال یہ ہے کہ انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے۔ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات اکتوبر نومبر میں کیوں ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ چونکہ اس وقت حکومت ان فورسز کی ہے جو اینٹائی پی ٹی آئی فورسز ہیں، جو پی ٹی آئی مخالف اتحاد ہے پی ڈی ایم کا وہ ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف بہت سے اقدامات ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ خود بھی چھوڑ کے مستعفی ہو گئے ہیں، دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، یا انہوں نے کہا کہ ہم سیاست سے ہی توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بظاہر پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا وہ پہلا دبدبا یا وہ روب یا جو دہشت 9 مئی سے پہلے تھی وہ اب نہیں رہی، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے قائد عمران خان صاحب کے خلاف بھی کوئی جو بہت سے مقدمے قائم ہو گئے ہیں،
ان میں سے کسی میں ان کی گرفتاری بھی ہو جائے گی، اور عمران خان صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ ایک آدھ ہفتے میں مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو وہ اگر گرفتار ہو جائیں گے اور وہ اگلے انتخابات میں کیمپین چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی کسی طریقے سے خلاف قانون قرار دیا جائے، اور پی ٹی آئی بھی بحیثیت ایک جماعت کے انتخابات لڑنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ تو ان سارے امکانات کے پیش نظر پی ٹی آئی کی پوزیشن آنے والے انتخابات میں 9 مئی کے بعد کافی کمزور ہو گئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ انتخابات میں بھی حصہ نہ لے پائے، اور اس کے قائد اس کی کیمپین بھی نہ چلا پائیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو مخالف اتحاد ہے وہ شاید انتخابات کو اکتوبر یا نومبر میں کروا دے، جو کہ ادروائز ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا کہ کسی طریقے سے ان انتخابات کو مزید آگے ٹالا جائے، لیکن ان وجوہات کی بنیاد پہ اب شاید ایسا نہ ہو اور انتخابات واقعی اکتوبر نومبر میں منعقد ہو جائیں۔ اور اس بار اس کو تقویت دیتی ہیں یہ باتیں بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت کنسسٹنٹلی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ انتخابات کو ملتوی کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں وقت مقررہ پہ انتخابات ہو جائیں۔ بلکہ پیپلز پارٹی کے قائد نوید قمر صاحب نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 8 اگست کو قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، تاکہ پھر 90 دن کے اندر یعنی 8 نومبر سے پہلے انتخابات ہو جائیں۔ پی ایم ایل این کی قیادت نے بھی اب کافی کھلے الفاظ میں کہنا شروع کر دیا کہ انتخابات ان کے خیال میں یہ اسمبلی برخاست ہو جائے گی اگست میں، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن اس کی ڈیٹ مقرر کرے گا۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈیٹ کو یہ اسمبلی برخاست ہو جائے گی۔ اور جے یو آئی ایف کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب، جو کہ پہلے اس بارے میں تھوڑے سے شکوک کا شکار تھے، اور وہ کہتے تھے کہ انتخابات کو ملتوی کر دینا چاہیے اور آگے کر دینا چاہیے، وہ بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات بر وقت ہو جائیں۔ اور وہ تمام لوگ، اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان پارٹیوں کے اندر تمام لوگ اس بات کے حامی ہوں گے کہ انتخابات اکتوبر نومبر میں ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو مزید ملتوی کر دینے کے حق میں ہوں کسی بھی پریٹیکسٹ پہ، لیکن اب قیادت کی طرف سے یہ بات بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انتخابات کب ہوں گے، کہ وہ اکتوبر یا زیادہ سے زیادہ نومبر 2023 میں انتخاب ہو جائیں گے۔ کس تاریخ کو ہوں گے وہ ایگزیکٹ تاریخ کا اعلان تو اب نئے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کرے گا، اس کا پھر ڈیٹیل پروگرام دے گا، اور اس کے مطابق پھر انتخابات ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اس کا جواب بھی میں نے کسی حد تک اس بات میں دے دیا ہے کہ اب چونکہ بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے موجودہ حکومت اور اس کے جو کولیشن گورنمنٹ ہے اور اس کی کولیشن پارٹیاں ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں وہ انتخابات کو پوسٹ پون کرنے یا آگے لے جانے کی شاید کوشش نہیں کریں گی۔ اس میں ایک اور فیکٹر ہے، چونکہ ماضی میں ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ انتخابات کو منعقد کروانے کے بارے میں اور کس تاریخ کو ہونے ہیں اور کس طرح کے انتخابات ہونے ہیں، اس میں ان کا ایک بہت فیصلہ کن کردار رہا ہے، اور غالباً 9 مئی کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ بھی بہرحال ایک نیوٹرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اسے ہونا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ اس کے بارے میں بڑی تند و تیز بیانات دیتے رہے ہیں، تو ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان بھی ایک پولرائزیشن ہے، ایک کنفرنٹیشن ہے، ایک مخالفت کی صورتحال ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی ایسے موقع پہ اس کی بھی رائے کی ایک اہمیت ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد غالباً اسی نتیجے پہ پہنچ رہی ہوگی کہ انتخابات منعقد کرائے جا سکتے ہیں۔ لیکن میرا ایک یہ بھی خیال ہے کہ اگر کسی موقع پہ یہ نظر آیا کہ انتخابات میں جو ان کا مفروضہ تھا کہ پی ٹی آئی کمزور ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ ایفیکٹولی شاید لے بھی نہ پائے، اور لے تو جیتنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، اگر یہ مفروضہ درست نہ ہوا، یعنی یہ ایزمپشن درست نہ ہوئی، تو پھر عین ممکن ہے کہ انتخابات کسی نہ کسی پری ٹیکسٹ پہ ملتوی کر دیے جائیں۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ماضی کے انتخابات کا تجربہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہر انتخاب میں جس پارٹی کو برخاست کیا جاتا ہے، اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے، اس کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے،
تو اس کے بعد ہونے والے انتخابات میں اس پارٹی یا اس قیادت کو تو انتخاب جیتنے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ ہماری پوری ہسٹری ہے. آپ اس کو دیکھ لیں, 1970 سے شروع کر دیں, 1970 اور 77 کو تو آپ چھوڑ دیں, لیکن 1985 کے انتخابات غیر جماعتی طور پہ ہوئے تھے. اس کے بعد آپ انتخابات کو دیکھ لیں کہ یہ جو 1988 کے انتخابات ہوئے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی, اس کی حکومت کو برخاست کیا گیا. تو اگلے انتخابات جو 1990 میں ہوئے اس میں پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دیا گیا, اور اس میں پھر آئی جی آئی کی حکومت آئی, اور آئی جی آئی کی حکومت کو جب برخاست کیا گیا تو اس کے بعد پھر 1993 میں آئی جی آئی کو یا پاکستان مسلم لیگ کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا. اس وقت پھر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, اور 93 کی میں بننے والی جو حکومت 96 میں جب اسے برخاست کیا گیا, اس وقت آرٹیکل 58(2)B ہوتا تھا, اور صدر مملکت کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ وزیر اعظم کو برطرف کر دے اور قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دے. تو 96 میں جب اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا تو 97 میں پھر پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دیا گیا, بلکہ پھر مسلم لیگ ہی اقتدار میں آئی, اور پھر مسلم لیگ کی حکومت کو اور نواز شریف صاحب کو 99 میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے سے ان کو ہٹا دیا گیا. اور اس کے بعد انتخابات 3 سال بعد ہوئے 2002 میں, لیکن 2002 میں جو انتخابات ہوئے اس میں بھی مسلم لیگ نواز کی حکومت کو نہیں آنے دیا گیا, اور اس موقع پہ ایک نئی پارٹی بنائی گئی جس کو کنگز پارٹی اس وقت کہتے تھے, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم PMLQ. پھر ان کی حکومت بنی 2002 میں, اور 2008 میں پھر کہیں جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع ملا, اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جس کو 1999 میں ہٹا دیا گیا تھا, اس کو پھر موقع ملا 14 سال کے بعد 2013 کے انتخابات میں انتخاب جیتنے کا اور حکومت بنانے کا. تو یہ ہمارے یہاں انتخابات کی یہ تاریخ ہے. اور پھر 2013 میں چونکہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, اور ان کی حکومت کو اگرچہ وقت دیا گیا کہ وہ اپنی حکومت پوری کر لے, لیکن 2018 کے انتخابات میں پھر مسلم لیگ نواز کو نہیں جیتنے دیا گیا. اس وقت پھر ایک نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف, جو نسبتاً نئی جماعت تھی, کو پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا انتخاب جیت رہی تھی, وہ انتخاب جیتی اور انہوں نے حکومت بنائی. تو یہ انتخابات کی تاریخ ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ 2023 کے ہونے والے انتخابات پہ اگر کہیں پی ٹی آئی کے جیتنے کا, عمران خان صاحب کے جیتنے کا کوئی شائبہ بھی ہوا تو شاید انتخابات پھر بر وقت نہ ہو سکیں, اور انتخابات اگر ہوں گے بھی تو اس انداز میں ہوں گے کہ اس میں پی ٹی آئی نہیں جیت سکے گی, اور شاید پی ٹی آئی ایفیکٹولی انتخابات پہ بھی حصہ نہیں لے پائے گی. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ انتخابات کس حد تک فری اینڈ فیئر ہوں گے. ابھی حال ہی میں مجھ سے کسی نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں سوال پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں آنے والے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے, تو میں نے کہا تھا یہ اسی حد تک اسی طرح کے فری اینڈ فیئر ہوں گے جسے اب تک ہوتے آئے ہیں. یعنی ایک ان کا ایک تاریخ ہے ہمارے یہاں انتخابات کی, کہ انتخابات کس کوالٹی کے ہوتے ہیں, کس طرح کے ہوتے ہیں, ان کے اوپر کس طرح کی فورسز اثر انداز ہوتی ہیں, اسی طرح کی صورتحال ہوگی, اس سے ذرا مختلف تو نہیں ہوگی. اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے سے کہیں بہتر آرگنائزڈ ہے, الیکشن کمیشن زیادہ اسرٹیو بھی ہے, وہ کوشش کرے گا اور اس کے پاس وہ تمام تر اختیارات بھی ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کے اندر کچھ اور قوتیں ایسی ہیں جو الیکشن کمیشن سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں, کہیں زیادہ ایفیکٹو ہیں, کہیں زیادہ تجربہ کار ہیں انتخابی معاملات کو مینیج کرنے کا. 2018 کے انتخابات میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم وہ کس طرح سے کولیپس ہو گیا آخری موقع پہ. یعنی یہ تھا کہ پریزائڈنگ آفیسرز نے اپنی جو پولنگ اسٹیشن کے نتائج تھے ان کی شیٹ کو ایک فوٹوگراف لینا تھا اسمارٹ فون کے ذریعے, اور پھر وہ اس کی پکچر کو انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کو بھیج دینا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے. یہ ہم روز کرتے ہیں, عام لوگ, بچے بھی, نوجوان بھی تصویریں ایک دوسرے کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو وہ پریزائڈنگ آفیسر نے یہ کام کرنا تھا پولنگ اسٹیشنوں سے, لیکن اچانک پتہ چلا کہ وہ کولیپس ہو گیا ہے. اتنا سمپل سا کام تھا.
कोलैप्स कैसे हो गया? बड़ा पुरस्कार तरीके से हुआ। कुछ लोगों ने बताया कि एक टेलीफोन कॉल आई थी कि आपने ये आरटीएस को इस्तेमाल नहीं करना। किसकी फ़ोन था? किसकी वजह से ये हुआ? इसके ऊपर आज तक तहकीकात नहीं हो सकी। 5 साल गुजर गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 2 दफ़ा कैबिनेट डिवीज़न को ये कहा है कि वो इसके बारे में तहकीकात की जाए, लेकिन ना तो कैबिनेट डिवीज़न ने ये तहकीकात की है और ना ही इलेक्शन कमीशन ने यह तहकीकात की है। इसका मतलब है कि आरटीएस जिसने भी बिठाया था वो इतना ताकतवर था कि उसके बिठाने के अमल पे आज तक तहकीकात नहीं हो सकी। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मुल्क में इंतखाबात का जो निज़ाम है और इंतखाबात जिस तरह से कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें प्री पोल मैनिपुलेशन का जो इंतज़ाम होता है, इलेक्शन डे पे अब मैनिपुलेशन नहीं होती। इलेक्शन के बाद रिगिंग हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है कि जीतने वाले को किसी न किसी तरीके से उसकी काउंटिंग में, उसके नताइज में तब्दीली कर दी जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन बैलेट बॉक्सेस के अंदर कोई जाली बैलेट पेपर डालने का ये काम कहीं मकामी सतह पे होता हो, मरकज़ी सतह पे नहीं होता। तो इंतखाबात के फ्री एंड फेयर होने के बारे में हमें यकीन तो रखना चाहिए, तवक्को भी रखनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, जिनका एक इतना अच्छा इंतज़ामी करियर है बैसियत एक सिविल सर्वेंट के, ये उनका एक आखिरी इंतखाब होगा। उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये हमेशा के लिए उनके पास एक उनका एक लेगेसी होगी जिसको वो हमेशा बता सकेंगे कि मैंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। तो उनको तो भरपूर कोशिश करनी चाहिए, बाकी मेंबर्स को भी करनी चाहिए। लेकिन अगर पीटीआई को इस तरह से दीवार से लगाया जाएगा और उसको इंतखाबात पे मौसर तरीके से हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और पीटीआई के सरबराह भी उसके अंदर कैंपेन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तो इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड तो शायद नहीं होगी। और ऐन मुमकिन है कि पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब को अगर इंतखाबात पे हिस्सा ना लेने दिया जाए तो उसकी कोई कानूनी और आइनी वजूहात हों, यानी अदालत के ज़रिए से उनके ऊपर ये पाबंदी लगे। लेकिन बहरहाल चूँकि पीटीआई की एक बड़ी फॉलोइंग है और उसके बहुत माजी में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है 2018 के इंतखाबात के नतीजे में। बहरहाल इंतखाबात के बारे में कितने भी हमारे दिल में शकूक व शुबात हों, लेकिन जो इंतखाबात हुए थे उसमें तो सबसे बड़ी पार्टी वही थी। तो अब अगर वो इन इंतखाबात में पूरी तरह से हिस्सा नहीं ले पाएगी तो उसको आइडियली फ्री एंड फेयर तो नहीं कह सकते। हाँ, ये अदालतों के ज़रिए से, कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से या पाबंदियाँ अगर लगेंगी तो उनकी बात अलग है, फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर एतराज़ करने का मौका कम होगा। तो मैं ये समझता हूँ टू सम अप द कन्वर्सेशन कि इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह, अक्टूबर या नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि होंगे या नहीं, मेरे ख़्याल में होंगे, उसकी वजूहात मौजूद हैं। और तीसरा सवाल ये है कि फ्री एंड फेयर होंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ रिजर्वेशंस के साथ फ्री एंड फेयर होने की तवक्को रखनी चाहिए, अगरचे उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक तवक्कुआत हमारी नहीं होनी चाहिए। खुदा हाफिज़।